سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ خبر دیتے ہیں کہ دنیا ایک حقیر چیز ہے، زائل ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. وَإِنَّهَا لَا دَوَامَ لَهُمْ وَغَایَةَ مَا فِيهَا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. اور اس دنیا کو کوئی بقا نہیں بلکہ یہ دار الفنا ہے، اور یہ دنیا ایسے ہے جیسے کھیل تماشا، یعنی کھیل تماشا بھی ہوتا ہے، لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ختم ہو گیا. اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ دنیا دار فانیہ ہے، اس کی بھی کوئی بقا نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. الحیات الدائمۃ الحق الذی لا زوال له ولا انقضاء بل هي مستمرۃ ابد الآباد. اگر حیات دائمہ چاہتے ہو، ہمیشہ کی زندگی جس پہ زوال نہ ہو، جو ختم نہ ہو، وہ حیات آخرہ ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. اس کی نعمتیں بھی ہمیشہ، اس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ دائمی ہیں جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی. وقوله تبارک وتعالی لو كانوا يعلمون لآثروا ما يبقى على ما يفنى. اللہ نے فرمایا اگر جانتے تو وہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے اس دنیا کی زندگانی پر. یہ دنیا تو فانی ہے. اگر ان کو اتنا سمجھ ہوتی، علم ہوتا، تو آدمی ہمیشہ اس حویلی کے لیے محنت کرتا ہے جو دائمی ہو. یہ دنیا تو دار الفنا ہے، یہ دنیا جو ہے دار الامتحان ہے، یہ دنیا جو ہے دار الاختبار ہے، یہ دنیا جو ہے دار العمل ہے. اصل تو دار الآخرہ ہے. ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له فهل لا يكون هذا منهم دائما. اور اس کے بعد اللہ خبر دیتے ہیں کہ مشرکین کا بھی یہ حالت ہے کہ جب مصیبت آتی ہے، جب پریشان ہوتی ہیں، جب موت گھیر لیتی ہے، اس وقت تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں، پھر ہمیشہ کیوں نہیں پکارتے؟ یہ کیا عقیدہ ہوا کہ مصیبت پڑے تو خدا کو پکارو، اور جب مصیبتیں ٹل جائیں تو پھر غیروں کو سجدہ کرو اور غیروں کو حاجت روا اور مشکل کشا بناؤ. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ. اللہ نے فرمایا جب تم کو دریاؤں میں مصیبت آتی ہے، جب تم طوفان میں گھر جاتے ہو، جب تم ڈوبنے لگتے ہو، ہلاکت کا خوف ہوتا ہے، تو صرف اللہ کو پکارتے ہو، باقی سب معبودان باطلہ بھول جاتے ہو، تمام آلہہ کو بھلا دیتے ہو، صرف ایک اللہ کی ذات کو پکارتے ہو. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ. اور جب اللہ تمہاری فریاد کو سن کے تمہیں کناروں پہ پہنچا دیتے ہیں تو پھر خدا کو بھول جاتے ہو. تو یہ تو مشرکوں کا طریقہ ہے کہ مصیبت آ جائے تو اللہ کو پکارو،
مصیبت ٹل جائے تو پھر غیروں کو سجدے کرو اور غیروں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھو. اس لیے یہاں فرماتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ کہ جب اللہ نجات دے دیتے ہیں تو پھر شرک کرتے ہیں. وقد ذکر محمد بن اسحاق نے کرامت ابن ابی جہل انه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب فارا منها فلما ركب في البحر ليذهب الى الحبشه اضطربت بهم السفينه فقال اهلها يا قوم اخلصوا لربكم الدعاء فانه لا ينجي هاهنا الا هو. اب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت اکرمہ بطل من ابطال الاسلام صحابی جلیل، یہ بڑے شان والے صحابی ہیں اور حضرت خالد کے بعد ان کا مرتبہ ہے اسلام میں شجاعت اور بہادری کا. وہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضرت اکرمہ بھاگ گئے. حضرت اکرمہ ڈر کے مارے چھپ گئے اور حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے آیا تو میں نے کوشش کی کہ کسی طرح سمندر میں کشتی پہ بیٹھ کے حبشہ کی طرف نکل جاؤں. کہتے ہیں کہ جب ہم کشتی میں بیٹھے اضطربت بہم السفینۃ، اب کشتی ڈوبنے لگ گئی ڈولنے لگ گئی تو کشتی والوں نے کہا کہ بھائی سارے لوگ مل کے اب اللہ کو پکارو، اس کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل حل کرنے والا نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کو پکارنے لگے فقال اکرم واللہ لئن کان لا ينجی فی البحر غیرہ فانہ لا ينجی فی البر ایضا غیرہ. حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس وقت دل میں سوچا کہ اگر دریاؤں کے اندر اس کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا تو باہر بھی اس کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. یہ کیا بات ہے کہ جب موت آئے مصیبت آئے تو خدا کو پکارو؟ یہ تو عجیب بات ہے. اللہم لک علی عہد لئن خرجت لأذهبن فلأضعن یدی فی ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلأجدنہ رؤوفا رحیما. حضرت اکرمہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا میرا اللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر میں بچ گیا اگر میں زندہ رہا میں جا کے اپنا ہاتھ حضرت محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں دوں گا، میں اسلام قبول کروں گا، میں بیعت کروں گا. مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ بچانے والی تیری ذات ہے اور جب میں حضور کی خدمت میں جاؤں گا تو حضور بھی مہربان ہوں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کی شان ہے کہ اکرمہ جب یہاں سے بھاگ گئے فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے سرکار دو عالم نے ایسا رحیمانہ سلوک فرمایا کہ اعلان کر دیا کہ من دخل المسجد الحرام فلہ امان، کہ جو بندہ مسجد الحرام میں چلا جائے اس کو امان. اسی طرح حضور نے اعلان فرما دیا من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، جو بندہ ابی سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان. حضور نے فرما دیا من اغلق بابہ فلہ امان، جو اپنے گھر میں داخل ہو کے دروازہ بند کر دے اس کو بھی امان. من القى السلاح فلہ امان، آپ نے فرمایا جو آدمی اپنے ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امان. بوڑھے کو امان، عورت کو امان، بچے کو امان، ان کے مذہبی راہب امان 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 شروع ہو گیا. لیکن حضور نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے مدینہ منورہ سے آتے ہوئے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا. اس وقت آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کا لشکر تھا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب ہجرت فرمائی تو صرف ابو بکر صدیق ساتھ ہے، اور جب مکہ کے فتح مکہ پہ لوٹے تو 10,000 کا لشکر جرار ساتھ ہے. اسلام کی اللہ اسی طرح مدد فرماتے ہیں. آپ نے اپنے لشکر کو تقسیم کیا، ایک حصہ میمنہ، ایک حصہ میسرہ،
یعنی ایک فوج کا حصہ داہنی جانب آتے ہوئے مکے پہ بڑھے گا، ایک بائیں طرف سے آتے ہوئے مکے میں بڑھے گا، اور ایک حصہ جو ہے وہ سامنے سے مکے میں داخل ہوگا، اور جو حصہ سامنے تھا اس کی قیادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اور جو بائیں طرف سے آ رہے تھے اس کی قیادت حضرت خالد بن الولید فرما رہے ہیں۔ اچھا، خدا کی شان دیکھیں کہ دائنے والوں کو بھی کوئی مزاحمت نہیں کرنی پڑی، رحمت دو عالم کو سامنے بھی کوئی مزاحمت نہیں کرنی پڑی، صرف حضرت خالد کے راستے میں اکرمہ آیا لڑائی کے لیے۔ حضرت خالد بن الولید جس طرف سے بڑھ رہے تھے تو اکرمہ جو ہیں یہ اپنے سواروں کو لے کے اور اپنے جانثاروں کو لے کر راستہ روکنے کے لیے، اب جو مکے میں آپ جاتے ہیں ایک مروا سے نکلے نا، چھتی ہوئی بازار جس کو کہتے ہیں، اس بازار سے آگے نکل جائیں تو ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں شیب عامر۔ شیب عامر سے جب آپ آگے نکل جائیں گے تو ایک چڑھائی آ جاتی، پھر جب اتریں گے تو یہی جگہ ہے، اس کا نام ہے خندمہ۔ اس جگہ کا نام جو ہے وہ ہے خندمہ، اسی خندمہ میں لڑائی ہوئی ہے حضرت خالد کی اور حضرت اکرمہ کی، اور وہ آج تک ضرب المثل بن گئی کہ فر اکرمہ من خندمہ، کہ اکرمہ خندمہ کے میدان میں جنگ ہار کے بھاگ گیا۔ کچھ آدمی مارے گئے، اکرمہ نے اندازہ لگا لیا کہ مقابلہ نہیں ہو سکتا، سمجھدار آدمی تھا اور خود بھی بہت بڑا شاہ سوار تھا، وہ بھاگ گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، اسلام کا پرچم لہرا گیا، سیدنا بلال نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذانیں دیں، رحمت دو عالم نے امان امان اور تمام مکے والوں کو بری کر دیا، فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا ہے، میں کوئی بدلہ لینا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد اسی جبل صفا پہ جہاں آپ صفا دوڑتے ہیں، اسی جگہ پہ بیٹھ کے میرے آقا نے تمام وہ عورتیں جو اسلام لانا چاہتی تھیں ان سے بیعت لی، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ حضور ذرا جبل صفا کی اونچی جگہ پہ بیٹھے تھے اور آپ سے نیچے حضرت عمر بیٹھے تھے، اور ان سے نیچے تمام عورتیں جو اسلام لانا چاہتی تھیں ان کا ایک اجتماعی مجمع تھا۔ تو حضور اوپر سے جو اعلان فرماتے، حضرت عمر بلند آواز سے وہ بات سب عورتوں کو پہنچا دیتے، کیونکہ حضرت عمر جو تھے کان جہیر الصوت، بہت بلند آواز۔ یہ وہی بیعت ہے جس میں بی بی ہندا جو حضور کی چچی ہیں، ابو سفیان کی بیوی ہیں، اور یہ وہی ہندا ہیں جنہوں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ کو شہید کروایا تھا۔ تو بہرحال جب بیعت ہو گئی تو اکرمہ کی بیوی یعنی ابی جہل کی بہو، اس نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو مسلمان ہو گئی ہوں، میں نے بیعت کر لی ہے، لیکن میرا خامند جو ہے وہ بھاگ گیا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ ڈر گیا ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں اور میرے خامند کو امان دینے کا وعدہ فرمائیں تو میں خامند کو جا کے تلاش کروں، اور اگر میرا خامند راضی ہو جائے اور میں آپ کی دربار میں لے آؤں تو آپ پھر اس کو امان دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اکرمہ کی بیوی ہو اور میرے لیے بیٹی ہو، میری طرف سے اکرمہ کو امان ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اکرمہ آپ جانتے ہیں آپ کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہے، آپ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ابھی جہل تھا اور اس کا بیٹا ہے، وہ
خدا جانے میری بات پہ اعتماد نہ کرے، مہربانی فرما کہ اگر کوئی اپنی نشانی دے دیں تو حضور پاک نے اپنے جوتے مبارک عطا فرمائے. آپ نے فرمایا یہ میری نشانی ہے اور اگر مل جائے تو میری طرف سے امان ہے. تو حضرت اکرمہ کی بیوی پھر اس کو ڈھونڈتے 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 حبشہ کی طرف گئی اور آخر انہوں نے حضرت اکرمہ کو تلاش کر لیا اور اس نے کہا کہ تم واپس چلو، میں نے تمہارے لیے امان لے لی ہے، کب تک تم دوسرے ملکوں میں پھرتے رہو گے؟ اللہ کے نبی نے امان لے لی ہے. تو اکرمہ نے کہا کہ دیکھو بات سنو، جہاں تک اسلام کا تعلق ہے وہ تو میرے دل میں بھی داخل ہو چکا ہے اور میں نے اپنے اللہ سے عہد بھی کیا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے سلامت رکھا تو میں حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ دوں گا، لیکن خدا جانے حضور مجھے پناہ بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. آپ کو ایک عورت سمجھ کر، آپ کو ایک اپنی بیٹی سمجھ کے مہربانی کر، انہوں نے کہا نہیں یہ حضور کی نشانی ہے. تو پھر اکرمہ کو بیوی لے کے واپس آئی حضور کی خدمت میں اور آ کے حضرت اکرمہ اسلام لائے. لیکن اسلام لانے کے بعد حضرت اکرمہ نے اسلام میں وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ حضرت خالد کے بعد اگر نام ہے تو حضرت اکرمہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو اس لیے وجہ کیا تھی کہ انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ جب کشتی ڈوبنے آئے تو خدا بچاتا ہے، باہر نکل جاؤ تو پھر شرک کرتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ جو خدا سمندروں میں بچاتا ہے وہی خشکی میں بھی بچانے والا ہے. تو حضرت اکرمہ کو بھی اللہ نے اسلام نصیب کر دیا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں مکان کذالک وقوله تعالی لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون. اس کا لام کو کہتے ہیں لام عاقبت، یعنی نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ کی نعمتوں کے بعد اللہ نے پناہ دی پھر تم کفر کرتے ہو، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ تم ایمان لے آتے. اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ هذه اللام يسميها كثير من اهل العربية والتفسير وعلماء الاصول اللام العاقبة لانهم لا يقصدون ذلك فلا شك انها كذلك بالنسبة اليهم، واما بالنسبة الى تقدير الله عليهم ذلك ونكيد اياهم في علام التعليل وقد قدمنا تقرير ذلك في قوله ليكون لهم عدوا وحزنا. اب مفسر رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ اہل عربیہ، اہل تفسیر، علماء اصول تو اس کو لام عاقبت کہتے ہیں اور ٹھیک بھی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اللہ کے علم میں چونکہ ہر چیز ہے اس لیے یہ لام تعلیل بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. اب اللہ کے علم میں تو یہی تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے دیوال کا باعث بنے گا، ہلاکت کا باعث بنے گا. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. يقول تعالى ممتنا على قريش فما أحلوا من حرم الذي جعل الناس وأن لاقوا فيه والبعض. اللہ پاک اب احسان فرماتی ہیں کہ اے قریش اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، احسان کو دیکھو کہ اس نے تمہیں اپنے حرم کا باسی بنا دیا ہے جس میں باہر والا بھی اندر والا برابر ہے، امن میں ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَهُمْ فِي أَمْنٍ عَظِيمٍ. تم تو ایک بہت بڑی امن کی جگہ میں ہو، امن کے گہوارے میں ہو.
والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضا يقتل بعضهم بعضا، اور باہر جو ہے لوگوں کے لوگ قتل کیے جاتے ہیں، لوٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، کما قال تبارک وتعالی لإیلاف قریش إلی آخر السورہ، وقوله تعالی أفبالباطل يؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، اے افکان شکر الذی مشکو بھی، اللہ کی نعمتوں پر کیا تم نے یہی شکر کیا ہے کہ شرک کر رہے ہو؟ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتے، ایمان لاتے، وعبدوا ما غیرہ من الاصنام، اور اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے سوا تم نے بتوں کو عبادت بنا کے بتوں کو خدا بنا رکھا ہے۔ بدلوا نعمت اللہ کفرا وأحلوا قومهم دار البوار، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا بدلہ ناشکری سے دیا اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے مقام میں اتارا۔ وَقَفْرُ بِنَبِيِّ اللَّهِ وَعَبْدِهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کے نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا۔ وَقَانَ اللَّهِ بِهِمْ إِخْلَاصَ عِبَادَةِ اللَّهِ، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ خالص اللہ کی عبادت کرتے، وَأَلَّا يُشْرِكُوا بِهِ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے، وَتَصْدِيقُ الرَّسُولِ تَعْظِيمُهُ وَتَوْقِيرُهُ، اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تصدیق کرتے، لیکن فَكَذَّبُوهُ فَقَاتَلُوهُ فَأَخْرَجُوهُ مِن بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حضور کے ساتھ قتال کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی، حتیٰ کہ حضور پاک کو مکے سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، ولہذا صلبهم اللہ تعالی ما کان آمہ علیہم، اللہ پاک نے بھی پھر اپنی نعمتیں کافروں سے چھین لی۔ وَقُتِلَ مَن قُتِلَ مِنْهُمْ بِبَدْرٍ، اس کے بعد ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ بدر میں مارے گئے۔ ثم صارت الدولة للہ ورسولہ والمؤمنین، اس کے بعد اللہ نے یہ سلطنت، اللہ نے یہ ملک جو ہے مومنوں کو عطا فرما دیا۔ ففتح اللہ علی رسولہ مکہ، اور اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ میں مکہ بھی فتح فرما دیا۔ وَأَرْغَمَ آنَافَهُمْ وَأَذَلَّ رِكَابَهُمْ، ان کے ناک مٹی میں مل گئے، ان کی گردنیں جھک گئیں جب اللہ نے مکہ فتح کرا دیا۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَالنَّذِرُ مِنْ اِفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ لَا أَحَدٌ أَشَدَّ عُقُوبَةً مِّمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس سے بڑا زیادہ عذاب کا حقدار کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولے؟ فقال ان اللہ اوحى الیہ ولم یوحى الیہ شیء، یعنی نعوذ باللہ تم کہتے ہو کہ اللہ کا نبی سچا نہیں، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ اللہ وحی نہ بھیجے اور وہ کہے مجھ پہ وحی آئی ہے۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق، اور جو حق کے آنے کی تکذیب کرے اس سے زیادہ عذاب کا مستحق کون ہے؟ فالاول مفتر، اللہ پہ جھوٹ بولنے والا افترا کرنے والا ہے، والثانی مکذب، اور حق کی جھٹلانے والا مکذب ہے۔ ولہذا قال تعالی أليس في جهنم مثوى للكافرين، ثم قال تعالی والذین جاہدوا فینا، یعنی جن لوگوں نے میرے راستے میں میرے دین کی اقامت کے لیے کوشش کی، جیسے حضور پاک وَأَصْحَابَهُ وَأَتْبَاعَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، حضور کے صحابہ، حضور کے بعد تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک ایمان والے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو اللہ کے راستے پہ محنت کرتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہوں۔ اَيْ لَنُبْصِرَنَّهُمْ سُبُلَنَا اے طرقنا فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتے ہیں تم میرے راستے کی طرف جب بڑھتے ہو، تم میرے دین کی اقامت کے لیے جب چلتے ہو تو میں بھی ہدایت کے راستے کھول دیتا ہوں، نصرت کے راستے کھول دیتا ہوں۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا احمد بن الحواری قال اخبرنا عباس الحمدانی ابو احمد من اہل عکا فی قوله تعالی والذین جاہدوا فینا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ،
قال الذين يعملون بما يعملون يهديهم الله لما لا يعلمون، جو علم رکھنے کے بعد اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے ہیں اللہ ان کو وہ بھی بتلا دیتے ہیں جس کا علم نہیں رکھتے، اللہ ہدایت دے دیتے ہیں، رستے کھول دیتے ہیں۔ قال احوالي وتصوير نباس سلمانية الداراني فأعجبه وقال سمير من الله شيء من الخير يعمل به تسمعه في الأثر فإذا سمعه في الأثر عمل به وحمد الله حتى ضافق ما في قلبه۔ حضرت سلیمان دارانی جو بہت بڑے ولی گزرے ہیں انہوں نے اس بات کو بڑا پسند کیا، لیکن فرمایا یاد رکھو اگر ولی کے دل میں اللہ کوئی بات ڈالے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ قرآن و حدیث اور اثر کی اتباع کرے، اگر وہ بات مل جائے تو خدا کا شکر کرے۔ کیوں کبھی دل میں بات آتی ہے لیکن شریعت کے خلاف ہے، تو شریعت تو اصل ہے نا، قرآن و سنت جو ہے وہ اصل ہے، وہ کسوٹی ہے، وہ معیار ہے، وہ پرکھ ہے، وہ کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہے، تو ہر الہام کو ہر بات کو قرآن و سنت کے ذریعے پرکھا جائے گا۔ وقوله وإن الله لمع المحسنين قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الري حدثنا أبو جعفر الرازي عن المغيرة عن الشعبي قال قال عيسى بن مريم عليه السلام انما الإحسان ان تحسن النساء إليك۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اس سے بھلائی کرو جو تم سے برائی کرتا ہے۔ ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك، وہ فرماتے ہیں جو احسان کرے اس کے ساتھ احسان کرنا کوئی بڑی بات نہیں، اصل احسان یہ ہے کہ وہ برائی کریں اور تم احسان کرو، وہ گالیاں دیں اور محمد مدنی دعا کریں، وہ کانٹے بچھائیں اور حضور کہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون۔ تو اصل احسان جو ہے وہ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ آخر تفسیر سورۃ العنکبوت وللہ الحمد والمنہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سورۃ العنکبوت کی تفسیر تمام ہوئی، وَيَلِيهَا سورۃ الروم انشاءاللہ۔ اب چونکہ حج ہے تو انشاءاللہ طلباء سے معذرت ہے، مجبوری ہے کہ اب حجاج کرام کا حق ہے۔ درس تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سارا سال ہوتا ہے، حاجی تو مہمان ہیں چند دنوں کے لیے آئے ہیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل تو جمعرات ہے، جمعہ کے دن سے حجاج کرام کے لیے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی اعانت سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے انشاءاللہ پھر وعظ و ارشاد کا سلسلہ جاری ہوگا۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، برغش برغش، پتہ نہیں کیا برغش برغش، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تو جواب کیا دوں گا۔ اگر کسی آدمی نے احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو ڈالے دم تو نہیں پڑے گی، اس لیے کہ فوراً دھو دیا نا، ان کو قائم نہیں رکھا خوشبو کو، لیکن افضل یہ ہے کہ 2-4 ریال صدقہ خیرات کر دو۔ کہتے ہیں کہ یہ حج کے جو دن ہیں، یعنی ایام حج میں جو حاجی آئے ہیں، کیا اگر میاں بیوی ہیں تو حج کے دنوں میں مل سکتے ہیں، یا حج کے دنوں میں ہم نے سنا ہے کہ ملنا گناہ ہے؟ اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ سن لیتے ہیں۔ میرا بھائی یاد رکھو کہ جب ہم نے احرام عمرے کا عمرہ مکمل کر لیا، احرام کھل گیا، ہر چیز حلال ہو گئی، بیوی بھی حلال ہے، ہر چیز حلال، بلکہ سنت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی کو اللہ نے اگر جگہ دی ہے، موقع ہے، تو حج کے احرام باندھنے سے پہلے جیسے غسل کرنا سنت ہے، میاں بیوی کا ملنا بھی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لائے
تو آپ نے مدینہ منورہ سے چل کے ذل حلیفہ، جسے آج کل بیر علی کہتے ہیں، اس جگہ رات کو قیام فرمایا اور اپنی تمام بیویوں کے پاس تشریف لے گئے، غسل کیا، پھر صبح کو احرام باندھا، اس لیے کہ تاکہ آدمی جب حج کے لیے نکلے کسی غیر عورت پہ نظر پڑے تو اس کے دل میں کوئی شیطانی وسوسہ پیدا ہی نہ ہو، اپنی خواہش پہلے پوری کر چکا ہے۔ یہ تو سنت ہے۔ اگر ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، کسی کام کے ضمن میں جدہ جاتا ہے، تو واپسی پہ جدے سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر عمرہ کرنا چاہتے ہو باندھ لو، ورنہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ جدہ میقات نہیں ہے۔ کہتے جی کہ نماز جنازہ میں ایک سلام پھیرا جاتا ہے، نماز ایک سلام سے بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن دو سلام بھی حدیث میں موجود ہے، ایک سلام بھی موجود ہے۔ تو امام میں دو سلام پھیرتے ہیں، جنازے میں ایک سلام، تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نماز ہو یا جنازہ ہو، فرماتے ہیں دو سلام پھیرو، جتنے لفظ زیادہ بڑھیں گے اتنی نیکیاں اور رحمتیں زیادہ ملیں گی۔ خانہ کعبہ میں لوگ نمازی کے آگے گزر جاتے ہیں، مجبوری ہے، اتنا بڑا اجتماع ہے، اگر لوگ بیٹھے رہیں تو آپ 6 گھنٹے بھی نہیں نکل سکتے آرام سے۔ صرف اتنی احتیاط کیا کریں، کوشش تو کریں کہ بالکل نہ گزریں۔ طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھ کے وہیں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تسبیح پڑھ لو، دعا مانگ لو، 2 رکعت پڑھ لو، لوگ ہٹ جائیں گے، راستہ کھل جائے گا۔ اگر مجبوراً جانا پڑے تو سجدے والی جگہ پہ پاؤں نہ رکھو، سجدے والی جگہ چھوڑ کے تھوڑا دور گزر جاؤ۔ عصر کی نماز کے بعد حنفی حضرات جو ہیں وہ طواف کے 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ کہتے جی کہ ایام حج میں جو بکری حج کی منا میں ذبح کی جاتی ہے، ہم اگر مکے میں ذبح کریں، پورے حرم میں جہاں مرضی آئے ذبح کرو، منا میں ذبح کرو، منا بھی حرم ہے، مکہ بھی حرم ہے، مزدلفہ بھی حرم ہے، اور ہر عرفات تک حرم ہے، جہاں مرضی آئے، بس حد حرم کے باہر نہ ہو۔ اگر ایک آدمی نے طواف کیا ہے، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت ادا کر لی ہے، صفا مروہ دوڑنے سے پہلے حجر اسود کا استلام سنت ہے، نہیں کیا کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، بھول گیا۔ احرام میں اگر خون بندے کا نکل جائے کوئی جرمانہ نہیں، یعنی اتنا بھی اللہ نے عقل نہیں دیا، خون بھی حاجی کا نکلے اور جرمانہ بھی حاجی پہ کرو، اچھی بات ہے بھائی، یعنی خدا نے آخر عقل تو دیا ہے نا، کامن سینس کی بات ہے، یعنی یہ اچھا انصاف ہے کہ چوٹ حاجی کو لگی، خون بھی حاجی کا نکلا، سزا بھی حاجی کو دو، اچھا مسئلہ ہے بھائی۔ بس مصیبت ہے نا جی، وہ خون نکل گیا دم پڑ گیا، خون نکل گیا دم پڑ، کیوں نکل گیا دم پڑ، کوئی دم شم نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہمارا حاجی ڈرنے پہ آئے تو خون نکلنے سے بھی ڈر جاتا ہے، بہادری پہ آئے تو مکے مدینے میں بھی داڑھی منڈواتا ہے، حاجی ہے نا جی، ماشاءاللہ۔
حاضرین ایمان سے کہو کتنی بڑی بہادری آدمی کعبے کو منہ لگائے اور داڑھی مڈا کے. بہرحال بڑی بہادری ہے بھائی، تم بہادر آدمی ہو، خدا کو بھی جواب دے سکتے ہو، ہم تو ڈرتے ہیں. رحمت دو عالم کے دروازے پہ کھڑا ہو اور سنت صفا کر کے. ہے عاشق رسول، 3 تولے کے بال نہیں اٹھا سکتا، ہے عاشق رسول. اگر جدے کے رہنے والے لوگ حج کا ارادہ ہے لیکن بغیر احرام باندھے ہوئے مکے میں آ گئے، اب جب حج کا احرام باندھے لازم حرم کے باہر نکل کے باندھے، کیونکہ وہ حرم کے باہر رہتے ہیں، جدہ حرم کے باہر ہے، ان کو حج کا احرام وہیں سے باندھنا تھا. مجبوری ہے، نہیں باندھا تو مسجد عائشہ سے باہر سے جا کے باندھ لیں. اگر ایک آدمی نے عمرے میں صفا مروہ چھوڑ دی، دم پڑ گیا، اگر ایک آدمی کے 6.25 چکر ہو گئے تھے، نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ لے بس، باقی پورا کر لے، کیا مشکل ہے بھائی؟ 7.25 کیا چاہے 3.25 ہوئے ہوں، جب نماز کھڑی ہو گئی نماز پڑھو، باقی بعد میں پورے کر دو. اگر ایک عورت نے احرام کی نیت کر لی، ایام حیض آ گئے، وہ حرم میں نہیں داخل ہو سکتی جب تک کہ پاک نہ ہو. جس دن پاک ہو جائے غسل کر کے آ کے عمرہ پورا کرے. مدینے جانا ہے نہ جاؤ، اپنی سیٹ تبدیل کراؤ. یہ تو مسئلہ مولوی کے ذمہ نہیں کہ سیٹ بھی کروا کے دے آپ کو. اگر ایک آدمی نے حالت احرام میں تولیہ منہ کو لگ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ایک آدمی حتیم کے اندر کھڑا ہے، نماز جنازہ کھڑی ہو گئی، کیا وہیں کھڑے کھڑے جنازہ امام کے پیچھے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ مقتدی کعبے کے اندر کھڑا ہے اور امام کعبے کے باہر کھڑا ہے. مقتدی صاحب تو امام سے بھی آگے ہو گئے، یہ کیسے نماز پڑھ سکتا ہے؟ بچے کے لیے دعا کریں، کوئی عمرے کی ضرورت نہیں. حج کی صفا مروہ ابھی کر لیں، ابھی کیوں کر لو، کیا جلدی ہے؟ تکلیف کیا ہے مجھے یہ بتاؤ. حج کرنے آئے ہو، کوئی بوجھ اتارنے آئے ہو، آرام سے حج کے بعد آگے کرنا کیا مشکل ہے؟ یہ کون سا عقل مندی ہے کہ ایک رگڑا 8 کو بھگتو، ایک 10 کو بھی آگے بھگتو، وہ ایک کیوں نہ بھگتو؟ عورتیں خانہ کعبہ میں جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں، فرض پڑھ سکتی ہیں، جنازے کا مسئلہ پوچھ رہی ہیں. عقل ختم ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے. وہ اللہ کے بندے، عورت اگر موجود ہے تو جنازہ پڑھے، موجود نہیں ہے تو جنازے کے لیے آنا ضروری نہیں. یہ تو نہیں کہ بیٹھی ہو نہ پڑھے. اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وضو کرے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وضو لغوی مراد ہے، شرعی نہیں. کیا معنی؟ یعنی کلی کر لے کہ اس گوشت میں دسامت ہوتی ہے، زیادہ چکنائی ہوتی ہے. کہتا ہے جی کہ اللہ کے 99 ناموں میں لفظ خدا نہیں ہے، ترجمہ تو ہے نہ کسی کا. تو 99 ناموں میں لفظ ایل نہیں ہے. تو جبرائیل کا معنی کیا ہے؟ ایل معنی اللہ، جبر معنی عبد یعنی عبداللہ. اسرافیل کیا معنی؟ عبداللہ. اسرائیل کیا معنی؟ عبداللہ. اسرائیل کیا معنی؟ عبداللہ. خدا کے بندے کو خوف کرو. کون کہتا ہے کہ خدا 99 ناموں میں شامل ہے؟ لیکن کسی لفظ کا ترجمہ ہو تو کیا تکلیف ہے؟
کہ طواف عمرے میں پہلے 3 چکروں میں کندھا نکالیں، بعد میں نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ طواف کی حالت میں کعبہ شریف کو دیکھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ نظر نیچے ہو، ادب سے چلیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کے بعد 3 جگہ ٹک لگایا ہے، بال بھی کٹوائے، ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ اگر ہم حج کی بکری ذبح کرنے کے بعد اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر لیں، جائز ہے۔ بہرحال مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ضرورت ہو ورنہ نہیں۔ حرم کی حرمت کا معنی یہ ہے کہ جو چیزیں باہر حلال ہیں وہ بھی یہاں حرام ہے۔ شکار حلال ہے لیکن حرم میں حرام ہے، پتا کاٹنا، درخت کاٹنا باہر جائز ہے، حرم میں حرام ہے، قاتل کو پکڑنا، مارنا لیکن حرم کے اندر یہ ہے کہ یہ امن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اور بھی کئی چیزیں ہیں حرمت میں۔ عمرے کا نامہ استلام بھول گیا کچھ بھی نہیں ہوتا، دوران طواف کعبے پہ نظر پڑے کوئی حرج نہیں۔ حرم میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم امام کی تکبیر کی اقتدا کریں گے یا مکبر کی؟ امام کی۔ مکبر تو احتیاط ہے کہ خدا نہ کرے اگر امام کا سپیکر فیل ہو جائے تو لوگوں کی نمازوں کا کیا ہوگا۔ اقتدا امام کی ہے، اقتدا تو مکبر کی نہیں ہوتی۔ کہتے جی کہ مطاف کے دوران میں میرے پاؤں میں کوئی نمی محسوس ہوئی، پتہ نہیں بچے کا پیشاب ہو، جب تمہیں پتہ نہیں تو مولوی کو پتہ ہے؟ جا کے تحقیق کرو، میں کیا کروں؟ مجھے کیا پتا پانی ہے کیا ہے، وہ پانی پیتے ہیں گر جاتا ہے، اللہ عالم پیشاب بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اگر ایسی بات ہو لوگ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، روک دیتے ہیں وہ جگہ۔ قضا نماز کیسے ادا کریں؟ جیسے باقی نمازیں پڑھتے ہو۔ احرام میں عورت جو ہے چہرے پہ اگر خارش ہو کوئی بات نہیں، احرام اترنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں، احرام سے پہلے غسل سنت ہے، بعد میں تو آپ کی اپنی مرضی پہ ہے۔ اگر آدمی نے والدہ کے نام پہ عمرہ کیا ہے، طواف اور صفا کے بعد اپنے بال خود مونڈے کوئی حرج نہیں۔ جو لوگ ہمارے ماں باپ گزر گئے ان کے لیے حج عمرہ بالکل کریں۔ اگر ایک آدمی روزانہ عمرہ کرے ہر حال میں سر منڈانا پڑے گا، بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ آپ اپنے والد کا حج بدل کرا سکتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کبھی مانگا کریں کبھی نہ مانگا کریں، بس ضد نہ کریں۔ آج دعا پہ بھی ضد ہے اور والین پہ بھی ضد ہے، کرے کیا بندہ؟ حنفی مسلک ہو یا کوئی مسلک، جب عمرے کا احرام باندھیں گے طواف کریں گے تو کندھا 3 چکروں میں نکالنا سنت ہے۔ کہتے جی کہ حرم شریف میں عورتیں مردوں کی صف میں گھس جاتی ہیں، اور شکر کرو امام نہیں بن گئی، کام قریب ہے۔ بہرحال اپنی بھی نماز برباد کرتی ہیں، لوگوں کی بھی برباد کرتی ہیں۔ اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے یا حکومت کی ہے؟ ہر آدمی اپنی بیٹی بہن بیوی کو سمجھائے۔ عذاب قبر جو ہے وہ روح اور جسد دونوں کو ہوگا،
حکم روح پہ ہوگا لیکن ساتھ جسد بھی متاثر ہوگا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں۔ عبد المسجود ٹھیک نام ہے۔ اگر کسی آدمی نے حالت حیض میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی، توبہ کرو اور صدقہ و خیرات بھی کرو۔ کہتے تھے کہ حرم میں عرب حضرات کھجور دیتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں، یہ کوئی زکوٰۃ کی نہیں ہوتی۔ عورت نے مدینے سے آتے ہوئے حیض کی وجہ سے اس نے وضو نہیں کیا، وضو چھوڑو، نیت کی کہ نہیں کی؟ اگر لبیک پڑھ لیا نیت ہو گئی، جب پاک ہو عمرہ کرے۔ اگر نیت ہی نہیں کی، اب پاک ہونے کے بعد عمرہ مسجد عائشہ سے کرے اور ایک دم بھی ادا کرے۔ اگر کسی عورت کو ایام حیض شروع ہو جائے حج کے دنوں میں، کوئی حرج نہیں، وہ مینا جائے، عرفات جائے، مزدلفہ جائے، کنکری مارے، قربانی کرے، بال کٹوائے، جب پاک ہو جائے نماز پڑھے، طواف کرے۔ مقتدی رکوع ہے، سجدہ ہے، امام کی اقتداء کرے گا۔ پھر وہی ایک ہی سوال ہے۔ جو لوگ زندہ ہیں، صحت مند ہیں، ان کے لیے طواف آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ میری بیوی ماشاءاللہ دیندار ہے، لیکن جب میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کروں تو فساد کرتی ہے۔ دیندار کیا ہوئی؟ اچھی دیندار ہے کہ تمہیں والدہ سے روکتی ہے؟ ایسی بے دین تو عورت ہی نہیں ہو سکتی جو اپنے شوہر کو اپنے والدین سے منع کرے۔ یہ کون سی دینداری ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی بیوی کے حق سب سے زیادہ حق ماں کا ہے۔ بیوی 1 کروڑ بھی مل سکتی ہے، ماں کہاں سے لے آؤ گے؟ بیوی کے حقوق ادا کرو، لیکن اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تمہاری ماں سے گستاخی کرے۔ سال سے رویے میں تبدیلی نہیں آئی تو 13 سال گزارنی ہے، باقی بھی 13 سال گزار لو، خیر میں رہے۔ کیا کرے بیچارہ؟ 13 سال کے بعد مسئلہ پوچھنے آیا ہے، شاید بیوی کو پتہ لگے اور ناراض ہو جائے کہ مسئلہ کیوں پوچھا۔ اگر کسی بندے پہ دم پڑ جائے بال نہ کٹوانے سے، وہ جب چاہے روزے رکھے 10، اس کا کیا تعلق ہے 3 پہلے رکھے اور 7 حج کے؟ وہ تو حج کی بکری کے روزے ہیں، یہ تو دم جرمانہ کے روزے ہیں، جب چاہو 10 روزے پورے کرو۔ شیب ابی طالب کہاں واقع ہے؟ مکے میں باہر نکل کے پوچھ لو، لوگ بتا دیں گے۔ حضرت بی بی خدیجہ کا گھر حرم میں آ گیا ہے، کہاں سے ڈھونڈ کے آپ کو دیں اب ہم؟ ابو جہل کا گھر کہاں ہے؟ آپ کو اس سے کیا تعلق عقیدت ہے؟ نہیں، ابو جہل سے کیا ہمدردی ہے کہ اس کا گھر ڈھونڈ رہے ہو؟ کیا کرے آدمی؟ اب بتاؤ، کہتے ہیں جی مولوی ناراض ہوتے ہیں، کیا کریں مولوی میں؟ لعنت بھیجو ابو جہل کو، جہاں تھا مر گیا، دفع ہو، بس ختم ہوگی بات۔ بہرحال ان کے گھر سارا اب علاقہ بابا حرم ہو گیا ہے، وہ اکثر سب مکانات قریش کے بھی حرم میں آ گئے، بی بی خدیجہ کا گھر بھی حرم میں آ گیا، اور شیب ابی طالب کا اکثر حصہ جو ہے اب وہ بھی حرم میں آ گیا۔ اس صفا سے آپ نکلیں، جب داہنے ہاتھ میں جائیں گے تو اوپر والا علاقہ جو ہے وہ شیب ابی طالب ہے۔ لڑکی کو 9 دن حیض آتا رہا، حیض بند ہو گیا، غسل کیا، عمرہ کر لیا، 10ویں دن پھر حیض آ گیا۔
بات یہ ہے کہ اس کی عادت کتنے دن تھی. دوسرا یہ ہے کہ 10 دن تک حیض ہو سکتا ہے. اس کو چاہیے تھا کہ 10واں دن بھی انتظار کرتی. بہرحال اب ایک دم احتیاط دے دیں، اچھی بات ہے. اگر 10 دن حیض آ کے پاک ہو گئی، پھر 11ویں دن خون آیا، وہ بیماری ہے، وہ حیض نہیں، کوئی اس پہ کوئی جرمانہ نہیں. اگر شادی کے 2.5 مہینے کے بعد اس کا خاوند جو ہے شہید ہو گیا فوج میں، صورت اب جو بھی خاوند کی جائیداد ہے وہ شریعت کے مطابق تقسیم ہوگی. یہ نہیں کہ ساری بیوی کو ہی ملے گی، وہ شریعت کے مطابق اس کے بچے ہیں نہیں ہیں، والدین ہیں، تو جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں مدرسے میں جا کر مسئلہ میراث کا لکھوا کے اس کے مطابق اس کی جائیداد تقسیم کریں. ہماری فلائٹ جو ہے وہ 4 جنوری کو ہے، تو آپ طواف زیارت کے بعد طواف الوداع بھی کر لیں. اگر قربانی کی رقم جو ہے ہم کسی ٹرسٹ میں دے دیں ٹھیک ہے، لیکن قربانی کریں وہ بھی. یہ نہیں کہ پیسے دے دیں، ان کو دیں کہ وہ تمہاری طرف سے قربانی کر کے زلزلہ زدگان کے غریبوں میں تقسیم کر دیں. اگر ایک عورت کو مرنے کے بعد غسل دینے کے بعد خوشبو لگانا جائز ہے، جیسے مرد کو جائز ایسے عورت کو جائز. کہتے جی کہ اگر ہم بینک کے ذریعے بکری کریں وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل وہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کرے یا اپنی نگرانی میں کرے. ایک ہے جائز ہونا، ایک ہے کہ حضور پاک نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا ہے. کہتے ہیں جی کہ عورت کے پردے میں کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، باقی کس چیز کا ہے؟ نہیں، یعنی پردہ ہے یا پردہ ہے ہی نہیں قرآن میں. یہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب کیا معنی ہے اس کا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن کیا معنی ہے اس کا؟ بی بی عائشہ فرماتی ہیں اذا ھذین الرجال صدلن علی وجوہنا کیا معنی ہے اس کا؟ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پاؤں کا پردہ ہے. پردے کا معنی یہ ہے کہ آدمی فتنے سے بچے، اور سب سے زیادہ فتنہ تو چہرے میں ہے. ٹور والے جو ہیں ہوٹل کے کمرے میں مرد عورت کو اکٹھے رکھتے ہیں، وہ کیا کریں؟ انہوں نے ہوٹل میں 10 کمرے لیے ہیں مثال کے طور پر، ہر کمرے میں 3 آدمی مثلاً 30 آدمی. اب وہ کیا کریں گے؟ اب یہ تو حاجیوں کی ذمہ داری ہے کہ آپس میں مل کے فیصلہ کر لیں، عورتوں کو الگ کمرے دے دیں، مرد الگ ہو جائیں. ٹور والا تو کچھ نہیں کر سکتا. بیوی تیری ہے غیرت ٹور والے کو آنی چاہیے. یہ تم فیصلہ کرو کہ بھئی تم مثلا 30 آدمی ہو، ان میں 10 عورتیں ہیں، ان کو کمرے الگ دے دو، 20 کو الگ دے دو. اگر کوئی نفلی عمرہ کرے وہ بھی جائز ہے. بھائی کے لیے عمرہ کریں بالکل وہ بھی جائز ہے انشاءاللہ. اگر جدہ ایئرپورٹ پر ہوا سے میرا احرام اڑ گیا کیا ہو گیا؟ ابھی تو نہیں اڑ گیا نا، تو موجود ہے. چادر اڑ گئی تو اڑ گئی، کیا ہو گیا؟
کا 22 سال پہلے انتقال ہو گیا، ان کے لیے عمرہ، بالکل عمرہ کرو، حج کرو، سب کچھ کرو۔ اگر کوئی آدمی 8 کو احرام باندھ کے طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لے، اگر کوئی معذور ہے تو جائز ہے، ورنہ بلا وجہ کیوں کرے؟ نفلی طواف میں شروع بھی حجر اسود سے کریں، ختم بھی حجر اسود پہ کریں۔ اپنا حج کر چکی ہے، اپنی والدہ اور بہن ایک کا حج کرنا ہوگا، ایک حج 2 کے لیے نہیں ہوگا۔ مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کشمیری مسلمانوں کی، تمام وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت کرے۔ فلسطین میں، کشمیر میں، ہر جگہ اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ اگر آپ نے عمرہ کیا ہے، واپس الباحہ چلے جائیں گے، جب حج پہ آئیں آپ کی مرضی ہے، تمتع کریں، قران کریں، افراد کریں۔ سر یا داڑھی کے بالوں کو اگر کلر کریں، بلیک نہ ہو، باقی کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی آدمی غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے، دیتا ہی غصے میں ہے، محبت میں کبھی کسی نے طلاق دی ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے کہ غصے میں؟ تو جب بھی طلاق دے گا غصے میں دے گا۔ ایسا بھی کوئی واقعہ ہے کہ آدمی کہے کہ جناب مجھے آپ پہ بڑی محبت آ رہی ہے، ہدیہ طلاق قبول فرمائیں؟ کوئی ایسا واقعہ ہے دنیا میں؟ تو بے وقوف آدمی، جب بھی طلاق دو گے غصے میں دو گے۔ داڑھی کو کالا نہ کریں، باقی جو مرضی آئے کریں۔ میزاب رحمت کے نیچے جو سنہری کون سی آیتیں لکھی ہیں جا کے پڑھ لیں، اچھی بات بھی۔ یہ کہتے ہیں سارے کام مولوی کر دیں، ملیں گے نا؟ حضرت دعا میں یاد رکھنا، میں جناب نوکر ہوں آپ کا نا، میں کیوں یاد رکھوں آپ کو؟ وجہ آپ کوئی ایسا کام کریں کہ میں یاد رکھوں؟ یہ ایک رسم بن گئی ہے کہ بھئی مر جائیں مولوی کو بلا لو، ختم، شریف بندہ بخشا گیا، ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، وہ بدبخت روٹی کے لیے ختم پڑ رہا ہے۔ یہ شارٹ کٹ ہے بھئی، کیا معنی ہے؟ دعا کا مطلب یاد رکھو، وہ ہوتا ہے کوئی ایسا عمل کرو کہ بندے کی دل سے تیرے لیے دعا نکلے، یا اس کو تھپڑ مارو دل سے تمہیں بد دعا کرے۔ دعا وہ ہوتی ہے، یہ کہنا شہنا رسمی باتیں ہیں، اللہ مولویوں کو بھی پتا ہے، ہم بھی سارے کٹھے کرتے رہتے ہیں، اللہ مغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، خلاص سب کے لیے ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ عورتیں صحیح طریقے سے صف نہیں بناتی تو میں کیا کروں؟ ہاں مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ آپ ہمت کریں، اللہ ہدایت دے بس۔ او یار کوئی کام کی بات، مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنے کی فضیلت ہے، نہ پڑھ سکے کوئی بات نہیں۔ اور حضرت اسماعیل کہاں دفن ہے؟ جب دفن ہوئے نہ میں جنازے میں تھا نہ میں قبر پہ تھا۔ نہیں، کعبے میں آنے کے بعد بھی ابھی قبریں ڈھونڈنی ہیں آپ نے، تسلی نہیں ہوتی نا۔ ساری زندگی جو قبروں پہ بیچارے رہے، مکے میں بھی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم، میزاب رحمت کے نیچے قبر ہے، وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ اگر وہاں قبر ہوتی کبھی حضور وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا حکم نہ دیتے۔ کے بعد جو کنکریاں بچ جائیں پھینک دو، اور کیا کریں، گھر لے جاؤ گے؟ طواف میں صرف قرآن پڑھتا رہے، بالکل ٹھیک ہے، پڑھتا رہے، کے اوپر جانا بدعت ہے۔ حضور جبل رحمت کے نیچے کھڑے ہوئے تھے، امتی اوپر چڑھ جائے، کا وقت ہو جائے نماز پڑھیں۔ اگر ایک عورت نے صفا مروہ دوڑنے کے بعد بال نہیں کٹوائے لیکن ہاتھوں کے ناخن کاٹ لیے، سارے ہاتھ کے دم پڑ گئی، نہیں کریں؟ بالکل کریں۔ نے درخت کے 3-4 پتے توڑے،
بہرحال کچھ نہیں ہوتا، 1-2 ریال خیرات کر دیں۔ صفا مروہ کے سعی کے دوران